بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم سر. آئی ایم نام انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنا. A government employee. I have been watching your videos on YouTube for last 2 years. Apparently, I have forgiven all those who have ever caused me any damage. However, I often feel grudges into my heart. I am contacting you to seek your advice or guidance regarding a confusion. The matter is that my boss has made adverse remarks in my annual performance report, which may in future affect my promotion. I think that I have sufficient arguments in my defense. Kindly guide me whether I should represent the argument in my defense to the higher authorities even when I have forgiven all those who have ever caused me any damage, or should I give up the matter. میں نے انہیں جواب بھیجا تھا کہ if he justly made those response for his personal grudges, then you may forgive him by praying for him wholeheartedly. But at the same time, improve your performance and prove him wrong with your work. If he rightly wrote all this, if he unjustly tha, if he rightly wrote all this, then you should perform your job in a better way and improve your performance. جو غلطیاں اگر اس نے مینشن کی ہیں تو اسے امپروو کر لیں. لیکن اگر اس نے غلط کیا ہے اور کسی پرسنل گرج کی وجہ سے کیا ہے تو آپ نے اگر معاف کر دیا ہے تو اس کے لیے دعا بھی دل سے کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو اور بڑھا دیں اپنے لیول کو تو خود ہی غلط ثابت ہو جائے گا. انہوں نے آگے سے بھیج دیا ہے کہ سر السلام علیکم، grateful for your response. Shouldn't I resist the injustice as a sunnah of Imam Hussain علیہ السلام. May I call you just kindly just the time. میری کنفیوژن یہ ہے کہ میں امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نا انصافی کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں، مگر دوسری طرف یہ سوچ آتی ہے کہ کیا مجھے آواز اٹھانا چاہیے جبکہ میں معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں. اب اگر ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا تو امام علیہ السلام کی سنت سے پہلو تہی ہوگی، اگرچہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری آواز سنے جانے کے امکانات کم ہیں، جبکہ خاموش رہنے سے ظالم کی مدد ہوگی اور نا انصافی طول پکڑے گی. سر گلگت کے یزید کے ماتحت مجبوروں کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. گلگت سے میں نے ساروں کے لیے دعا کی ہے بھائی، میری سرکار کر گئے ہوئے ہیں، میں اور آپ سب مل کے دعا بھی کر سکتے ہیں. مولا حسین کی سنت پہ عمل کرنا اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ تو مین جہاد ہے. معاف کرنا آپ کے پرسنل کیپیسٹی میں اگر آپ کر دیں کسی کو، لیکن معاف اسے کرتے ہیں جو شرمندہ ہو یا نادانی میں کر بیٹھا ہو یا آپ سے خود غلطی ہوگی یا آپ پھنس گئے ہیں، تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کو صدقے میں اس کی مخلوق کی معافی دے کے اپنی جان چھڑا لیں. لیکن اگر کوئی ظالم یزید بن گیا ہے اور وہ ظلم پہ آمادہ ہے اور اپنے کیے پہ شرمندہ بھی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دفتر میں ہے یا آپ کے کولیگز میں ساروں کے ساتھ ہی کر رہا ہے یا سینئر ہے جو بھی ہے، وہاں پر سٹینڈ لینا بنتا ہے. اللہ کے اگر وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ رائٹ پہ ہیں تو یہ علی حق والی دعا بھی کریں، اپنے رائٹ کے لیے لڑیں بھی. ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہی اس کی مدد ہے، اس سے پیار ہے. اس کو مزید ظلم سے روک لینا بھی اس سے پیار ہے، اس کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. علم القرآن